اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد ہے۔ اب توجہ کریں، حضور کی آمد ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر لوگ منتظر ہیں کہ سرکار آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، آقا آ رہے ہیں، مولا آ رہے ہیں، ماوا آ رہے ہیں، ملجا آ رہے ہیں، نبیوں کا امام آ رہا ہے، یثرب کو مدینے بنانے والا آ رہا ہے، بطحا کو قیامت تک چمکانے والا آ رہا ہے، طیبہ کا چاند آ رہا ہے، آمینہ کا لال آ رہا ہے، حرم کا مکین آ رہا ہے، امام الحرمین آ رہا ہے، سید العالمین آ رہا ہے، شفیع المذنبین آ رہا ہے۔ وہ آ رہا ہے جس کی آمد سے مدینہ حرم بنے گا، وہ آ رہا ہے جس کی آمد سے رب کا کرم برسے گا، وہ آ رہا ہے جس کے قدموں کو جس کے قدموں کو یثرب کی خاک چوم کر خاک شفا بن جائے گی۔ وہ زمین جو کبھی بلاؤں کا گھر تھی، نبی کے قدموں سے اسے خاک شفا ہونے کا شرف مل جائے گا۔ اس کی آمد ہے، لیکن مدینے والوں کی تڑپ کیا تھی؟ توجہ فرمائیں، ان کے اور ہمارے جذبات ایک سے ہیں، ان کے ہمارے انتظامات ایک سے ہیں، ان کے اور ہمارے معاملات ایک سے ہیں، اس لیے کہ ان کا جو مسلک ہے وہ اپنا بھی مسلک ہے۔ توجہ فرمائیں، اتفاق کی بات یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکے سے چلے وہ مہینہ سفر کا تھا، اور جب مدینہ منورہ حضور علیہ السلام پہنچنے لگے، حضور علیہ السلام پہنچنے لگے تو وہ ایام ربیع الاول کے تھے۔ گویا کہ صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے ربیع الاول کے پہلے عشرے ہی سے حضور کب تشریف لا رہے ہیں۔ آج بھی ان مدنی صحابہ کی سنت ادا کرتے ہوئے سنی منتظر رہتا ہے کہ ربیع الاول کی 12ویں کب آ رہی ہے۔ اس وقت وہ انتظار میں تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل صحابہ کرام نے، میں نے مدینہ منورہ میں وہ چبوترا دیکھا ہے، اس چبوترے کو میں نے اپنی آنکھوں سے زیارت کیا ہے۔ مٹی کا ایک چبوترا ہے، اونچا بنا ہوا ہے، سارے مدنی آ کر، بلکہ اس وقت تو مدنی کوئی نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ ابھی مدنی راستے میں تھا، تو مدینہ کب مدینہ ہوتا؟ اس وقت تو وہ اہل یثرب تھے، وہ لوگ سب اس ٹیلے پہ چڑھ جاتے اور چڑھ کر کے یوں دیکھتے وہ کہاں آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، وہ کس طرح آ رہا ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے حضور کو بغیر دیکھے اسلام قبول کیا تھا، آقا کو دیکھا نہیں تھا، صرف حضور کی ادائیں سن کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ حضور کے تیار کردہ افراد کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جیسے حضرت اسد ابن زرارہ، حضرت سعید ابن مسیب کی دعوت پر حضرت سعد وغیرہ، یہ وہ بزرگان دین ہیں مدینہ منورہ کے جو مدینے کے سردار کہلاتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور ایسے ہیں، حضور ایسے ہیں، حضور ایسے ہیں۔ وہ بغیر دیکھے دیوانے ہو گئے تھے، اور اب ان کو انتظار تھا کہ وہ کب آتے ہیں کہ ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، ہم آقا علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ انتظار ہو رہا ہے سرکار کب آئیں گے، آقا کب آئیں گے۔ صبح سے لے کر شام تک بس وہ یوں ہی دیکھتے رہتے، اور جب کوئی نہیں آتا تو وہ شام کو اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صبح سے لے کر کے دن چڑھے تک وہ وہاں رہتے، پھر دوپہر کو گھروں کو چلے جاتے، پھر شام کو آتے۔ اس طریقے سے ان کا یہ معمول تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ صبح سے لے کر دوپہر تک تکتے رہے حضور کی راہ۔ ذرا غور تو کریں ان کا اشتیاق کیسا ہوگا، ان کا انداز کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ انتظار کرتے رہے۔ ایک دوپہر کو اتفاق سے ایک یہودی وہاں پر موجود تھا، اور جو مسلمان تھے وہ دوپہر کو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ اس نے کہا وہ دیکھو مسلمانوں، جس کا انتظار تم کئی دن سے کر رہے تھے، وہ قافلہ آ رہا ہے۔ جب وہ دوڑ کر کے آئے، روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، حضور آ رہے ہیں۔ لوگوں کو ایک اعتراض ہے، سنیوں کا جلوس نکلتا ہے تو عورتیں کھڑے ہو کے دیکھتی کیوں ہے؟ لوگوں کو اعتراض ہے، سنیوں کا جلوس نکلتا ہے میلاد کا، عورتیں کھڑے ہو کر دیکھتی کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تیری نیت بری ہے بدکار، اس لیے تجھے اچھا نہیں لگتا، ورنہ جو نبی کی محبت میں نگاہیں نیچی کر کے گزرتے ہیں ان کے دل سے پوچھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کے وقت مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی تھی، ننھی ننھی بچیاں دف لے کر باہر آ گئی تھی، اور مدینہ منورہ کے جوان تلواریں لے کر، نیزے اور بھالے لے کر سڑکوں پر چل رہے تھے۔ حضور علیہ السلام ادھر تشریف لا رہے تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے، مرحبا
مرحبا یا محمد یا رسول اللہ، مرحبا یا محمد یا رسول اللہ، مرحبا یا محمد یا رسول اللہ۔ اس طریقے سے وہ ہاتھ اٹھاتے جاتے، تلواریں اٹھاتے جاتے، نیزے اٹھاتے جاتے اور کہتے مرحبا یا محمد یا رسول اللہ، مرحبا یا محمد یا رسول اللہ۔ یعنی مدینہ منورہ میں حضور کی آمد پر یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے۔ پتہ چلا آمد رسول پر یا رسول اللہ کے نعرے لگانا کسی مولوی کی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ اس دن جس دن حضور نے مدینے میں قدم رکھا ہے وہ دن پیر کا دن تھا، اور وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور وہ تاریخ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ آقا کریم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، میں نے جان بوجھ کر قباء کا تذکرہ چھوڑ دیا، میں ڈائریکٹ مدینہ منورہ کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ قباء کو بیان کیا جائے۔ اس وقت بس اب مدینہ منورہ کو بیان کرنا ہے۔ حضور تشریف لائے، صحابہ کرام حضور کا استقبال کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اونٹنی پر سوار ہے۔ اب دیکھیں اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عمر 51 سال کم و بیش تھی، اور حضور علیہ السلام کی عمر شریف کم و بیش 53 سال تھی، لیکن حضور علیہ السلام ایک دم نوجوان نظر آتے تھے، کیونکہ اب تک اکثر لوگوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، اور ابو بکر صدیق بوڑھے نظر آتے تھے۔ تو چونکہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرتبے والا بوڑھا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، جب آتے تھے تو صدیق اکبر سے مصافحہ کرتے تھے، اور بعد میں حضور علیہ السلام سے، تو صدیق اکبر سے جب کوئی آتا تو صدیق کہتے یہ ہے میرے صاحب، میرے آقا یہ ہیں، اور اس کے بعد پھر سوچا کہ کتنوں کو کہوں گا یہ ہے اور یہ ہے۔ صدیق اکبر نے کیا کیا، جب میرے آقا علیہ السلام کی طرف لوگ بڑھنے کی بجائے، چونکہ صدیق کے سفید بالوں کو دیکھ کر وہ جب صدیق کی طرف بڑھنے لگے تو صدیق اکبر نے اپنی چادر اتاری، اور چادر اتار کے حضور کے سر پہ سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس شان کے ساتھ پھر لوگ سمجھ گئے کہ جو جوان بیٹھا ہوا ہے وہ مخدوم ہے، اور جو بوڑھا کھڑا ہوا ہے وہ خادم ہے۔ حالانکہ صدیق اکبر کی عمر میرے نبی کی عمر سے کم تھی، لیکن یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام 63 سال کی عمر میں بھی نوجوان ہی نظر آتے تھے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ بہرحال صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے لیے چادر لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ قافلہ مدینہ الرسول میں داخل ہو رہا ہے، لوگوں کو انتظار ہے۔ جیسے جیسے اونٹنی آگے بڑھتی ہے، مدینے کی ننھی ننھی بچیاں کہتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ وہ یہ پڑھتی جاتی ہے، دف بجاتی جاتی ہے، اور حضور علیہ السلام کا یہ قافلہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ آج اہل مدینہ اتنا خوش ہیں، حضور تشریف لائے ہیں، اس سے زیادہ خوشی اہل مدینہ کو کبھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ آج کا دن اہل مدینہ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا۔ میری جماعت کے بہت بڑے مفکر نے یہی بات تو کہی تھی کہ لوگ جس وقت حضور پیدا ہوئے لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کا حبیب پیدا ہو رہا ہے، اس لیے لوگ اس دن انسانوں نے جشن نہیں بنایا، جانوروں نے منایا، چرند نے منایا، پرند نے منایا، فرشتوں نے منایا، لیکن انسانوں نے نہیں منایا، اس لیے کہ انسانوں کو پتا نہیں تھا۔ انسان تو یہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ کا بیٹا آیا ہے، آمنہ کا لخت جگر آیا ہے، عبد المطلب کو پوتا آیا ہے، ابو طالب کو بھتیجا آیا ہے، لیکن جو ہے اس وقت کسی نے جشن اس طرح نہیں منایا کہ نبیوں کا امام آیا ہے۔ قدرت نے کہا بندو انتظار کرو، اگر بات یہی ہے تو ایک تاریخ ایسی ملا دیں گے کہ اگر محبوب علیہ السلام کی آمد پر لوگوں کو پتا نہیں تھا، سب نے جشن منایا، انسان نے نہیں منایا، ایک دن انسان سے بھی منوا دیں گے اور پھر اس کو تاریخ مرتب کریں گے، اس لیے کہ محبوب کی ولادت کی تاریخ اور حبیب کی مدینہ منورہ میں دخول کی تاریخ دونوں کو یکساں کر دیں گے۔ اس کا دن بھی یکساں ہوگا، اس کا مہینہ بھی یکساں ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی آپ غور کریں، حضور مکہ میں آئے تو بھی دن پیر کا تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا، تاریخ 12 تھی، اور حضور مدینے بھی آئے، حضور مدینے بھی آئے، دن پیر کا تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا، تاریخ 12 تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مکہ آنے کی تاریخ میں تو حضور کا کوئی جلوس مکے میں نہیں ملتا، اور قدرت نے کہا بندے اگر مکے میں آنے کی تاریخ نہیں ملتی،
تاریخ میں نعرے بھی ملتے ہیں، اسی تاریخ میں نعتیں بھی ملتی ہے۔ اگر مکے کی آمد بطور ولادت نہ منا سکے تو مدینے کی ہجرت کا جشن منا لیا کر، مدینے ہی کی تاریخ منا لیا کر، کیونکہ وہ بھی ربیع الاول ہے، وہ بھی پیر کا دن ہے، وہ بھی 12 تاریخ ہے۔ حضور تشریف لا رہے ہیں، جدھر سے گزرتے ہیں ہر صحابی کہتے ہیں حضور میرے گھر آئیں، میرے گھر آنا پیارے نبی، میرا گھر چمکانا پیارے نبی۔ حضور تشریف لائیں، سرکار کہتے ہیں تم نہیں، پھر کوئی کہتا ہے حضور میرے گھر، سرکار کہتے ہیں تم نہیں، پھر کوئی کہتا ہے حضور میرے گھر، حضور کہتے ہیں تم نہیں، وہ کہتے ہیں میرے گھر، وہ کہتے ہیں میرے گھر، وہ کہتے ہیں میرے گھر۔ حضور فرماتے ہیں میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ مامور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ملا ہے کہ اس کو جانا کہاں ہے۔ میں حیران ہوں یا اللہ، لوگ کہتے ہیں حسین بھٹک گئے، خدا کی قسم جس اونٹنی پر میرا نبی بیٹھتا ہے، جس اونٹنی پر میرا نبی بیٹھتا ہے، جب وہ اونٹنی بھٹک نہیں سکتی تو جس نبی پر حسین بیٹھتا ہے وہ حسین کیسے بھٹک سکتا ہے؟ ارے نبی کی سواری نہیں بیٹھتی تو نبی کا سوار کیسے بیٹھ سکتا؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نبی کو لوگوں نے مانا کیا ہے۔ سرکار نے کہا اس کی نکیل چھوڑ دو، یہ مامور من اللہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، ہم کہتے ہیں نبی کی سواری بھی تیری طرح نہیں، اس لیے کہ تو دعوت میں جاتا ہے تو کبھی سود والے کے یہاں بھی حرام کھاتا ہے، کبھی سٹے والے کے یہاں کی بھی دعوت ہڑپ کر جاتا ہے، اور جب پوچھا جائے تو کیا کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ خدا کی قسم حضور کی اونٹنی مدینہ منورہ میں بیٹھنا ہے، اچھا یہ اونٹنی تو یہ جانور ہے، اس کو عقل نہیں ہے، اونٹنی کو عقل ہوتی ہے؟ بولو 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 بھائی بولو، نہیں ہوتی۔ اگر یہ اونٹنی کسی منافق کے دروازے پہ بیٹھ جاتی تو اونٹنی کسی منافق کے دروازے بیٹھ جاتی تو کسی کٹر دشمن کافر کے دروازے، کیونکہ مدینے میں سب عاشق تھوڑی رہتے تھے اس وقت، کچھ جلنے والے بھی تو تھے، حاسدین بھی تو تھے، ظالمین بھی تو تھے۔ اگر ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھتے وہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں نہیں لانا چاہتے، استغفر اللہ۔ بولو لوگ مذاق بناتے کہ نہیں بناتے؟ حضور کہتے ہیں نادان تو اور ہے، تو دعوت میں جائے تو کہاں سے پک کے کس طرح پک کے آ رہا ہے تجھے نہیں پتا ہوتا۔ نبی جس اونٹنی پہ بیٹھ جائے اس اونٹنی کو گھر کے حالات بھی پتا ہوتے۔ لوگ بیوقوف ہے یار، نبی کے علم پہ ابھی تک لڑ رہے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے دین کو آئے ہوئے، 1450 سال کم و بیش، اب تک مولوی یہی کہہ رہا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں۔ خدا کی قسم اونٹنی کو، جس اونٹنی پہ حضور بیٹھ جائیں اس اونٹنی کو بھی پتا چلتا ہے کہ میری منزل کہاں ہے، اور پھر وہ اونٹنی بیٹھی کہاں، توجہ کریں، وہ اونٹنی بیٹھی کہاں، وہ اونٹنی بیٹھی کہاں، وہ اونٹنی بیٹھی اس کے گھر جس کا نام ابو ایوب ہے، جس کا قبیلہ انصار ہے۔ ابو ایوب، میں حیران ہوں، ابو ایوب سے بھی بڑے مالدار مدینے میں موجود ہیں، لیکن ابو ایوب کے گھر بیٹھی، جیسے بیٹھی حضور علیہ السلام اس سے اترے نہیں۔ ابو ایوب کا دل دھڑکنے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حضور نیچے تشریف لے آئیں، کہیں یہ اونٹنی اب کھڑی نہ ہو جائے، جانور تو جانور ہے، اب کھڑی نہ ہو جائے، کسی اور کو موقع نہ مل جائے۔ اس لیے ابو ایوب کہتے ہیں حضور تشریف لائیں، میرے تو بھاگ جگے، میں ابو ایوب پہ قربان، میرے ماں باپ قربان۔ وہ کیسا ابو ایوب ہے، وہ کیسا ابو ایوب ہے جس کے گھر حضور کی اونٹنی بیٹھی، جو قیامت تک نبی کے میزبان کے حوالے سے جانا جائے گا، آقا کے میزبان کے حوالے سے پہچانا جائے گا۔ گویا کہ اللہ اکبر، وہاں لوگوں کے پاس مکانات ہیں، توجہ کریں، لوگوں کے پاس مکانات ہیں، لوگوں کے پاس کاروبار ہیں، لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ اونٹنی وہاں بیٹھی جو ابو ایوب کا مکان تھا۔ توجہ کریں، ابو ایوب کا مکان تھا۔ ابو ایوب کہتے ہیں حضور نیچے آئیں، حضور بیٹھتے ہیں اور پھر اسی پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اونٹنی ایک مخصوص آواز نکالتی ہے، گویا کہ وہ حضور سے عرض کرتی ہے حضور منزل آ گئی، تشریف رکھیں۔ حضور
حضور اترتے ہیں اور اترنے کے بعد کہتے ہیں یہی میری منزل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرف بڑھتے ہیں لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہے، اس لیے کہ اہل مدینہ جانتے تھے کیونکہ یہ جو مکان ہے یہ مکان ابو ایوب نے تعمیر نہ کیا تھا، یہ مکان ابو ایوب کے باپ نے تعمیر نہیں کیا تھا، ابو ایوب کے دادے نے تعمیر نہیں کیا تھا، ابو ایوب کے پردادا نے تعمیر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ مکان تعمیر کروایا تھا طبہ اول حمیری نے، اور اس نے کہا تھا میں نے تو محمد کو نہیں دیکھا، کاش کہ محمد کو کوئی دیکھ لیتا، میں وہ دور پاتا کہ ان کی زیارت کرتا، لیکن میں نہ دیکھوں تو میرا خط محمد عربی تک پہنچ جائے۔ اور یہ خط جو ہے اس نے جو سب سے بڑا عالم تھا اس دور کا اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا سنو سنو محمد عربی آئیں گے کہاں؟ کیسے یثرب میں آئیں گے، اس کو مدینہ بنائیں گے۔ تو اس نے کہا میزبانی کا شرف اگر میں پاتا تو حاصل کرتا، لیکن میں حاصل نہیں کر سکتا، ایک کام کرتا ہوں ان کے لیے خوبصورت 2 منزلہ مکان تعمیر کر دیتا ہوں، میں رہوں نہ رہوں حبیب جب آئے تو میرے ہی تعمیر کرتا گھر میں آئے اور اس گھر کے اندر اس بڑے عالم کو بسایا، اسی کے پاس خط دیا، عالم کا وصال کا وقت آیا، اس نے اپنے بیٹے کو دیا، 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 اس نے اپنے بیٹے کو دیا۔ جب نبی کی آمد کا وقت تھا اسی عالم کی اولاد میں ابو ایوب انصاری تھے اور ابو ایوب انصاری اس گھر میں مقیم تھے۔ پتا چلا مدینے والے یہ نہ کہے کہ ابو ایوب نے حضور کو گھر میں رہتے محمد پہ احسان کیا، یا حضور کہیں اور جاتے تو لوگ کہتے 7 مہینے فلاں کے گھر رہے، 3 مہینے فلاں کے گھر رہے۔ حضور کہتے ہیں اونٹنی وہی جائے گی جہاں اس کی منزل ہے، اونٹنی کہیں نہ گئی۔ برسوں پہلے صدیوں پہلے طبہ نے میرے نبی کے لیے جو مکان بنایا تھا، نبی کسی کے گھر نہیں گئے، نبی اپنے گھر تشریف لے، حضور اپنے گھر تشریف، اس کی تو رکھوالی کر رہے تھے ابو ایوب، اس کی تو رکھوالی کر رہے تھے ابو ایوب، حضور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ لوگ کہتے حضور میرے گھر چلے، نبی کہتے نہیں میں تو اپنے گھر جاؤں گا۔ ابو ایوب کے گھر گئے، ابو ایوب اتنے خوش تھے، خدا کی قسم اس کی خوشی کا اندازہ کون لگائے کہ جہاں جبریل تلووں کو بوسے دیتا ہو وہ صاحب کعبہ کا حسین آج ابو ایوب کے گھر آیا، دل دھڑکتا ہے، سینے میں پھڑکتا ہے۔ حضور کہتے ہیں ابو ایوب میری امانت تو دے دے۔ ابو ایوب کہتے ہیں میری جان، میرے ایمان کی جان، میرے پاس کون سی آپ کی امانت ہے؟ اگر امین امانت مانگ رہا ہے تو یقین کی بات ہے کہ امانت ہوگی، تبھی تو انکار نہیں کیا۔ لیکن عرض کرتے حضور کون سی امانت ہے؟ ارشاد ہوتا ہے وہ تیرا خط، میرا خط، وہ طبہ کا خط جو تیرے پاس موجود ہے، جو تیرے باپ داداؤں سے چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے وہ خط پیش کیا، حضور علیہ السلام نے خط دیکھا، اس میں طبہ کے الفاظ لکھے ہوئے تھے حضور میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، آپ میری شفاعت کا وعدہ فرمائیں۔ حضور نے طبہ کے لیے شفاعت کا وعدہ فرمایا۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام تقریباً 7 مہینے تک ابو ایوب کے گھر میں، اب ابو ایوبی کا گھر کہوں گا اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، حقیقت تو آپ سن چکے ہیں۔ ابو ایوب کہتے حضور آپ کو اوپر رہنا ہے، سرکار کہتے نہیں میں نیچے رہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر رہنے میں یہ ہوگا کہ جو مجھ سے ملنے جلنے آئے گا نیچے اترنے اوپر چڑھنے میں تکلیف ہوگی، اور اگر میں نیچے رکتا ہوں تو نیچے رکنے کی وجہ سے لوگ آسانی کے ساتھ کمزور ضعیف ناتواں سبھی آ کر کے مل لیں گے۔ ادھر ایک شخص تھا جس کے لیے تاج بنا کر کے تیار رکھا ہوا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، اس کے لیے تاج تیار تھا، یثرب کا تاجدار اس کو بنایا جانے والا تھا۔ اسی ایام میں اعلان ہوا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، اسی کو سب سے برا لگا۔ مکے کی آمد شیطان کو سب سے زیادہ بری لگی، اور مدینہ منورہ میں حضور کی آمد عبداللہ ابن ابی کو بری لگی، اس لیے کہ مکے میں آئے تو شیطان کا راج ختم کیا، اور مدینے میں آئے تو منافق عبداللہ ابن ابی کا راج ختم کیا۔ اسی لیے حضور کی آمد نہ کبھی منافق
منافق کو اچھی لگتی ہے نہ کبھی شیطان کو اچھی لگتی ہے. بس بات اتنی ہے جب کسی کو نبی کی آمد پہ برا لگے یا تو وہ شیطان کی برادری سے ہوگا یا عبداللہ ابن ابی کی برادری سے ہوگا, وہ تیسرا کوئی نہیں ہو سکتا. بات دو دو چار کی طرح بالکل سیدھی سیدھی ہے. لوگ کہتے ہیں امین القادری کو کیا ہو جاتا ہے, وہ تقریر میں کچھ اور کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کچھ اور نہیں کہتے, بات تو مطلب ہی کی ہوتی ہے. زبان میری ہے, بات ان کی انہی کے مقصد کی کہہ رہا ہوں. اپنا حال یہ ہوتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. اور اگر حق بات نہ کہیں تو پھر تقریر کا شوق ہی تو ہوتا ہے. اگر تقریر شوق سے کی جائے تو پھر شوق پورے ہوتے ہیں. ہمیں تقریر شوق سے نہیں کرنا ہے, ہمیں تو تقریر وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق قوم کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے کرنا ہے. ہمیں تقریر کرنے کا شوق نہیں. قوم کی ضرورت بلواتی ہے کہ لوگوں حق کو پہچانو. نبی جب مکے میں آئے تو شیطان رو رہا تھا, نبی جب مدینے میں آئے تو عبداللہ ابن ابی رو رہا تھا. پتا چلا نبی کی آمد پر رونا یا تو منافق کو نصیب ہوتا ہے یا تو شیطان کو نصیب ہوتا ہے. اس لیے لوگوں حضور کی آمد پہ رویا نہیں کرو بلکہ حضور کی آمد پہ خوشی کیا کرو. اس لیے کہ جب مکے میں آئے تو کعبہ خوشی کر رہا تھا اور جب مدینے میں آئے تو صحابہ خوشی کر رہے تھے. پتا چلا حضور کی آمد جب بھی ہو یا تو کعبہ کی خوشی کا دن ہے یا تو صحابہ کی خوشی کا دن ہے. چاہے جس دن آپ حضور کا جشن منا لے. حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا حضور میرے گھر اوپر رکے, ہم نیچے رہیں گے. سرکار نے کہا نہیں, نیچے ہم رہیں گے. اب کیا ہوا, ابو ایوب کے گھر حضور کا قیام ہے, لوگ آتے ہیں ملتے ہیں حضور سے. ابو ایوب کہتے ہیں ہم حضور کے لیے کھانا بناتے تھے, ہم حضور کے لیے کھانا بناتے تھے اچھے اچھے کھانے, اور حضور کو بھیجتے تھے نیچے. اور جتنے لوگ ملنے آتے تھے ان سب کو بھی ہم لوگ کھانا پیش کرتے تھے. بڑا سا تھال ہوتا تھا جس کو مالیگاؤں والے اپنی زبان میں سینی کہتے ہیں, ہے نا. وہ تھالے کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں, سینی کہتے ہیں, ہم لوگ سینی کہتے ہیں, جانتے ہیں نا. بہت بڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہوتی ہے جس کو تھالا کہتے ہیں, وہ تھالے سے بڑی ہوتی ہے سینی. روایتوں میں آتا ہے حضور جس سینی میں کھانا کھاتے تھے اس کو کئی آدمی اٹھاتے تھے. جب تک ابو ایوب کے گھر قیام ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول کرتے تو ادھر سے ابو ایوب دیکھ رہے ہوتے حضور کہاں سے کھا رہے ہیں, حضور علیہ السلام کہاں سے کھا رہے ہیں. جب وہ کھانا حضور بچا دیتے, کھانا بچانا خلاف سنت ہے اس وقت جب اپنے بعد کوئی کھانے والا نہ رہے, اور اپنے بعد بھی اگر کوئی کھانے والا ہو تو اس کے لیے کھانا بچا دینا یہ حضور کی سنت ہے. سرکار کھانا بچا دیتے تو اب وہ ایوب اور ان کی اہلیہ دونوں دیکھتے کہ حضور کی انگلیوں کے نشان کہاں ہیں. توجہ آپ کی, بہت خاص بات عرض کرنے لگا ہوں. اپنے حضور کی ہجرت بیان ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ سیرت بھی بیان ہو رہی ہے. اب وہ ایوب کہتے ہیں ہم وہاں سے کھاتے, کہاں سے, جہاں سے حضور کی انگلیوں کے نشان ہوتے. ابھی آپ نے سنا کہ اتنی بڑی سینی میں درجنوں ہاتھ پڑتے, پھر اب وہ ایوب کو کیسے پتا چلتا کہ حضور کی انگلیاں یہاں سے ہے. پتا اس طرح چلتا کہ حضور کی انگلیاں جتنی خوبصورت تھی بناوٹ کے اعتبار سے اتنی خوبصورت کسی کی انگلی نہ تھی. تو ابو ایوب انصاری حضور کی انگلی کے وہ خوبصورت نشان, سب سے زیادہ خوبصورت جس انگلی کے نشان ہوتے ابو ایوب سمجھ جاتے کہ میرے محبوب نے یہاں سے کھایا, وہاں سے کھایا. ایک دن کیا ہوا,